السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی ایک اہم عبادت اور ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ایک اہم عبادت ہے صدقہ فطر۔ لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر یعنی جس کو فطرہ کہا جاتا ہے عام زبان میں، کتنا دینا ہوگا۔ تو آج اسی مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے، صدقہ فطر جو ہوتا ہے نا، وہ 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گیہوں سے، نمبر 2 جو سے، نمبر 3 کھجور سے، نمبر 4 کشمش سے۔ اور یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں؟ تو اس لیے رکھی ہیں کہ کوئی آدمی 1 لاکھ روپے کا مالک ہوتا ہے، کوئی 10 لاکھ کا مالک ہوتا ہے، کوئی 50 لاکھ کا ہوتا ہے، کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ کوئی اگر مڈل کلاس کا ہے، مان لیجئے کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں، تو وہ گیہوں سے نکالنا چاہے تو وہ گیہوں سے بھی نکال سکتا ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہے تو پھر اس کے پاس یہ 3 آپشن اور ہیں کہ وہ کھجور سے نکالے، کشمش سے نکالے، کوئی چاہے لکھ پتی ہے تو وہ جو سے نکال دے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے ہم صدقہ فطرہ نکال سکتے ہیں۔ عام زبان میں لوگ فطرہ کہتے ہیں، تو فطرہ ان 4 چیزوں سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے جو مہنگی ہو آپ کے علاقے میں، اس سے آپ فطرہ نکالیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مہنگی چیز سے فطرہ نکالا کرتے تھے۔ ایک آدمی مان لیجئے کروڑ پتی ہے یا 10 لاکھ روپے کا مالک ہے، اب وہ فطرہ کس سے نکال رہا ہے؟ گیہوں سے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اناپ شناپ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اب آپ فطرہ مہنگی چیز سے نکالیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں۔ اب ان 4 چیزوں میں سے اگر آپ گیہوں سے فطرہ نکال رہے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں میرے نزدیک، یعنی میری اور بہت سارے دیگر علماء اکرام کی رائے یہ ہے 2.25 کلو گیہوں، ٹھیک ہے؟ 2.25 کلو گیہوں کا مطلب کہ 2.25 کلو گیہوں بھی آپ فطرے میں دے سکتے ہیں، یا پھر آپ 2.25 کلو گیہوں جتنے روپے میں آتا ہے وہ روپے آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ 2.25 کلو گیہوں کا آٹا پسوا کے بھی دے سکتے ہیں، یا 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے اس قیمت سے کوئی چیز خرید کر بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ فطرہ گیہوں سے نکال رہے ہیں تو یہ ہے۔ اصل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیگر علماء اکرام یا مفتیان نظام کوئی 2 کلو بتائے، کوئی 2.25 کلو کے گیہوں سے تھوڑا سا کم بتائے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں سا چلا کرتا تھا۔ اس سا کو کلو میں کنورٹ کرنے میں بعض علماء نے احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھا تو 2.25 کلو کہہ دیا، بعض نے بہت احتیاط کے پہلو سامنے رکھا تو انہوں نے 2 کلو کہہ دیا، بعض نے ایکچول کے جی نکالا تو انہوں نے 2.25 کلو سے تھوڑا سا کم کہہ دیا۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ میری بات سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات سنو کسی کی تو پریشان ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو گیہوں سے اگر آپ نکال رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں 2.25 کلو گیہوں کتنے کا آ رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ مان لیجیے آپ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کیا ریٹ ہے وہ آپ وہیں دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈیا کے ریٹ کے حساب سے نکالیں، ایسا نہیں ہے۔ جس جگہ پر آپ ہیں اس جگہ کے ریٹ کے حساب سے آپ فطرہ نکالیں گے، اور یہ فطرہ بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں کے لوگوں میں دیں۔ لیکن بڑی بڑی ایسی کنٹریز ہیں جہاں غریب ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ جہاں چاہیں وہاں فطرے کی رقم اور فطرہ دلوا سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے کوئی سعودی میں بیٹھا ہے تو وہ انڈیا والے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا انڈیا میں میرا فطرہ نکال دینا اور یہ میں اماؤنٹ بھیج رہا ہوں، فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اب رہ جاتی ہیں 3 چیزیں، جو، کشمش اور کھجور، ٹھیک ہے؟ ان میں بھی کوالٹیز آتی ہیں اس میں۔ کوئی مان لیجیے اچھی کوالٹی کی ہے تو اس کی جو پرائس ہیں وہ ڈبل ہوتی ہیں، تو پھر یہ آپ کی حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے دل کے مالک ہیں، آپ اللہ کی راہ میں کیسا دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو کیسے نوازا ہوا ہے، تو یہ آپ کی چوائس ہے۔ آپ فرسٹ کوالٹی کا کھجور لے کے فطرہ نکالیں، آپ کی چوائس ہے، اللہ اور دے گا آپ کو۔ تو اگر آپ کشمش سے فطرہ نکال رہے ہیں یا کھجور سے نکال رہے ہیں یا جو سے نکال رہے ہیں تو 3.5 کلو، ٹھیک ہے؟
3.5 کلو یہ چیز دے دیں آپ، یا 3.5 کلو یہ جتنے روپے کی آ رہی ہے. اب یہ کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فرسٹ کوالٹی کی لی ہے یا سیکنڈ کوالٹی کی، تو یہ بھی دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اتنا روپیہ، یعنی یہ چیز جتنے روپے کی آ رہی ہے اتنا روپیہ آپ کسی غریب کو دے دیں، ٹھیک. یا پھر آپ اتنے روپے کی کوئی چیز، کپڑا، دوائیاں یا کچھ اور جو سامنے والے کو ضرورت ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. بہتر ہے پیسہ دے دو، وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے گا. تو یہ فطرے کا اماؤنٹ ہے، اور یہ 4 چیزیں ہیں جن سے ہم فطرہ دے سکتے ہیں. اب فطرہ کب نکالنا چاہیے؟ تو عید آنے سے پہلے آپ فطرہ نکال دو، یہ بہتر ہے. ورنہ آپ عید والے دن بھی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ نکال سکتے ہو، لیکن اگر بھول گئے تو نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ فطرہ ادا کر سکتے ہو، فطرہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ فطرہ کن لوگوں کو نکالنا چاہیے؟ تو ہر شخص فطرہ نکال سکتا ہے. جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر تو صدقہ فطر واجب ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی نکال سکتے ہیں. اچھا، جو صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ کسے دیں گے؟ وہ اپنے سے نیچے والوں کو دے دیں. تو فطرہ تو ہر شخص نکال سکتا ہے، نکالنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. فطرہ صاحب نصاب کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور فطرہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو مستحقین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو فطرہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کن لوگوں کی طرف سے فطرہ نکالا جاتا ہے؟ تو آپ گھر کے اگر مالک ہیں تو پورے گھر کی طرف سے آپ فطرہ نکال سکتے ہیں. بالغ اولاد ہو اس کی طرف سے بھی، نابالغ اولاد ہو اس کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں. ہاں، بالغ اولاد کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بالغ اولاد ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنا فطرہ خود بھی نکال سکتا ہے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو پورے گھر کی طرف سے آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ فطرے کے بارے میں یہ جو مسائل میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، بہت ساری احادیث کے مفہوم ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے قبول ہونے میں فطرہ بہت اہم رول رکھتا ہے، اور روزے میں ہمارے جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کو فطرہ پورا کر دیتا ہے. اسی لیے فطرہ بہت اہتمام کے ساتھ نکالیے اور اپنی حیثیت کے مطابق نکالیے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.